أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو چن لیا بدلے ایمان کے لن يضر اللہ شیئا وہ اللہ کو عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا انما نملی لهم خیر لانفسهم کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے انما نملی لهم لیزدادوا اثما تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں ولهم عذاب مہین اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب جن لوگوں نے کفر کو چن لیا ایمان کے بدلے میں وہ اللہ کو کچھ ضرر نہیں دے سکتے یہ اللہ کا ایک استغنا کا انداز ہے وہی کہتا ہے کہ لوگوں تم جو کچھ برا کرتے ہو وہ برا کفر ہو وہ شرک ہو وہ بدعت ہو وہ اللہ کی نافرمانی ہو اس سے اللہ کو کچھ نقصان نہیں ہوتا یعنی تم اپنا ہی نقصان کرتے ہو ہم جو گناہ کرتے ہیں ایک بندہ کہتا میں نہیں پڑھتا نماز اس سے اللہ کو کیا فرق پڑا اللہ کو فرق نہیں پڑا ایک بندہ کہتا میں نہیں مانتا اسلام کو اللہ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا اس نے اپنا ہی آپ تباہ کیا اس نے خود کو جہنم میں پھینک دیا ہم جو بھی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہے اور ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہے تو پھر نیکی کر کے اس پر اترانا کیوں اور گناہ کر کے تو یہ سمجھ لینا کہ نہیں میں نے مانی اس کی بات اللہ کی میں نے اپنی مرضی کی ہے یہ تباہی اور ہلاکت والی بات ہے جن لوگوں نے کفر چن لیا ایمان کے بدلے اللہ کو تو وہ کچھ ضرر نہیں دے سکتے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہوا ہے یہ عذاب ان کو ملے ہی ملے اس لیے بھائیوں آیت تو یہ کفر کے ساتھ خاص ہے لیکن کوئی بھی گناہ انسان اگر کرتا ہے تو اس کا ضرر انسان کو ہے کوئی بھی نیکی اگر انسان کرتا ہے تو اس کے اپنے فائدے کے لیے اس لیے نیکی کر کے فخر کرنا کس بات ہے کیونکہ جو کیا وہ تو اپنے لیے کیا انسان فخر اس بات پہ کرتا ہے اس پر میں نے یہ احسان کیا اس کو میں نے یہ دیا اس کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی اللہ کے بندے تو نے اللہ نے تجھے وہ بندہ ذریعہ بنا دیا نیکی کا اصل تو اللہ تعالیٰ کا احسان تجھ پر ہوا ہے کہ تجھے نیکی کی توفیق دے دی گئی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ یہ ایک اور بات ہے اللہ تعالیٰ جس کسی کو مہلت دیتا ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں یار اللہ اس کو پکڑتا ہی اس کے ظلموں کی انتہا ہو چکی ہے اللہ اس کو پکڑتا ہی نہیں اللہ کی اس پہ گرفت نہیں آتی اتنا ظالم اللہ نے اتنی ڈھیل دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری مہلت کو مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی خیر ہے حدیث کے اندر بھی آتا ہے فاسق و فاجر آدمی کی لمبی عمر اور مہلت اس کے لیے مزید ہلاکت کا باعث ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے اللہ جب پکڑ نہیں کرتا بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹ بولتا ہے بے ایمانیاں کرتا ہے کہتا ہے اللہ اگر یہ سچ ہے تو اللہ مجھے کیوں نہیں پکڑتا اللہ مجھے پکڑے نا اللہ تعالیٰ یوں نہیں پکڑتا وہ مہلت دیتا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑنے لگے تو لوگ تو پھر ڈرتے مارے وہ بھی مان جائے جس سے نہیں ماننا اور اللہ کہتا ہے ڈر کے نہیں کیونکہ اگر اللہ نے منوانا ہوتا نا تو اللہ ابھی ایک لمحے میں جہنم سامنے کر دے سارے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ابھی فرشتے آ جائے اللہ جو پردے پڑے میں اللہ ہٹا دے سارے ابھی سب مان جائیں گے لیکن اللہ ایسے منوانا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خود اپنی رضا سے تم اس چیز کو تسلیم کرو انما نملی لهم لیزدادوا اثما ہم تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا یہ اس کے غصے کی علامت ہے
کہ وہ کہتا ہے اور کر اور آگے نکل، تجھے پھر میں دیکھوں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مسلمانوں پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ کو غضب کیوں نہیں آتا ان پر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مہلت ان کو اس لیے دی ہے کہ ان کے جرم اور زیادہ ہو جائے، اور کر، کیونکہ اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے نا، وہ ایسے بدماشوں کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی پکڑ کیا ہے؟ ایک دفعہ اللہ پکڑے تو مر جاتا بندہ، دنیا میں تو اللہ جب پکڑتا تو موت ہے بس، بظاہر دنیا میں تو سزا اس کی موت سے ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا کی طرف مؤخر کرتا ہے کہ جس پہ اس کے لیے کبھی خاتمہ نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ تو کبھی بھی کسی ظالم، بدماش، کافر، فاسق، فاجر، اس کی صحت، اس کی مال، اس کی عیش و عشرت، اس کی موج مستی اور اس کی جو ہے نا وہ بدماشی پر یہ نہ سوچو کہ اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں، اللہ نے مہلت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ گناہ اور زیادہ کر دیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بنتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر پکڑ نہ کرے تو اس پر اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ داخل کر دے کہ جن کو اللہ پکڑ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ گناہ اور زیادہ کر دے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اگر اس کی پکڑ نہ ہو، اس کو سزا نہ ملے، وہ دوسرا بھی کر جاتا ہے، اور جب اس کو ایک کرنے کے بعد پکڑ آ جائے وہ کہتا ہے یار میں نے کیا تھا نا تو میرے یہ نقصان ہو گیا تھا، اب نہیں کرنا۔ تو بعض دفعہ جو سزا ہوتی ہے نا یہ تو نعمت ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب نہیں پکڑتا تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان لوگوں کے اندر نہ ڈال دے کہ جن کو وہ جلدی پکڑتا ہی نہیں، اس لیے ڈھیل دیا جاتا ہے کہ کر ذرا اور کر ذرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔